کابینہ کا مطالبہ کچھ نہیں ہے. کابینہ قانون اور آئین کے پابند الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ایکٹ کر رہی ہے، پابند ہے، اور یہ ایک آئینی اور قانونی فریضہ اس وقت حکومت کا ہے. یہ حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہوتی تو ان کو اس آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کرنا پڑتا. اور یہ 8 سال کا فیصلہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے جو وہ بنا کر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اکبر ایس بابر، الیکشن کمیشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک معاملہ انویسٹیگیشن 8 سال سے جو تاخیر کا شکار تھا اس پہ فیصلہ آیا ہے. یہ عوام کو بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر فوری طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. 8 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے عثمان صاحب کسی بھی اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے. آپ نے جہاں 51 ایڈجرنمنٹس لیں تو آپ 51 جواب ہی جمع کرا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن آپ کے پاس کیوں کر جواب نہیں تھا. آپ نے 8 سال فرال حاصل کی الیکشن کمیشن سے. آپ نے دیکھا، اسی ملک میں دیکھا، اسی قانون کے تحت دیکھا کہ پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم سپریم کورٹ کو خود خط لکھ کر انوائٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کی تحقیقات ہوں، اور پھر ایک وہ انکم اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو تنخواہ نہیں لی اس پر بلیک لاء ڈکشنری کا سہارا لیتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا اور اس کو آؤسٹ کیا گیا. یہاں 351 کمپنیوں سے پیسے وصول کیے گئے، فورن فنڈنگ لی گئی، فورن نیشنل سے، فورن کمپنی سے اور مقامی کمپنیوں سے، جو کہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق جرم ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر جو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، اور یہی وہ روح ہے جس کے مطابق کابینہ نے ایکٹ کیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ حکومت ہے جو کسی سیاسی انتقام کا نہ اس کا مقصد ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ رہے. جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ آیا جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور ذاتی ملازمین کے نام کے اوپر یہ پیسے منگا کر اس کو کیا گیا، اس کے اوپر کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے ایف آئی اے کو، انٹیریئر منسٹری کو، کہ اس کے اندر جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو. اس کے اندر منی لانڈرنگ کا ایسپیکٹ، اس کے اندر فیک اکاؤنٹس، اس کے اندر مس اپروپریشن آف فنڈ، اور سب سے بڑی بات کہ خیرات کے پیسے کو منگا کر پولیٹیکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور ان 11 اکاؤنٹس جو ہیں، جن 11 اکاؤنٹس کو اور 3 وہ اکاؤنٹس جو بالکل ڈس اون کیے گئے، 16 اکاؤنٹس ان کی اپنی سیاسی قیادت استعمال کرتی تھی، جو کہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر وہ نام بتا دیے گئے ہیں. ان کو تمام جو مالیاتی ادارے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے آج کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے. وہ تمام لوگ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر شامل ہیں، اس کے اگینسٹ بھی انکوائری آج سے شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے فیصلے کے مطابق. اور اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ایف پی آر ہے، ایف آئی اے ہے، ملک کے اندر جتنے مالیاتی اور تحقیقاتی ادارے ہیں ان تمام کے ریپس موجود ہوں گے، اور ایک ایسی انکوائری ہوگی جو کہ تمام الیکشن کمیشن کی فیصلے کے روشنی کے اندر یہ انویسٹیگیشن جو ہے، یہ اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کو سٹارٹ کر کے، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کو فورن ایڈڈ، غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار دیا گیا ہے. دوسری بات، پہلی دفعہ وہ ایفیڈیوٹ جو کہ پارٹی کا سربراہ جمع کراتا ہے، جو کہ اس نے 5 دفعہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر اپنے دستخط کے ساتھ، وہ فالس ہے، وہ جعلی ہے. تو یہ جعل سازی کا جو ایک مقدمہ انویسٹیگیشن ہے. پھر وہ اکاؤنٹس جو اپنے ذاتی اکاؤنٹس تھے، وہ فورن فنڈنگ کے ملک کے اندر ٹرانزیکشن کے لیے اور ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتے رہے، اپنی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا. یہ منی لانڈرنگ بغیر کسی ڈیکلیریشن کے جو ایسپیکٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مس اپروپریشن آف فنڈز ہے، کہ وہ فنڈز جو ملک کے اندر آئے، وہ اس کی جو
وہ کہاں کہاں لگے، یہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کے ذریعے، اور پھر جو میں نے آپ کو تمام فوراً جو کمپنیز ہیں ان کا بھی تفصیلی الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، تو اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن FIA انٹیریئر منسٹری کی اس میں کیا جائے گا، کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ حکومت تھوڑی سی مختلف ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ یہ فیصلہ اگر کسی اور جماعت کے بارے میں ان کی حکومت میں آیا ہوتا تو سب اس وقت جیل میں ہوتے، بغیر کسی بھی کارروائی کو پورا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اناؤنس کرتا تھا اور اگلے دن سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہوتا تھا وہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے دو چیزوں کا آج فیصلہ دیا ہے، ایک جو ڈیکلیریشن جس کی حکومت پابند ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق، اس ڈیکلیریشن کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے جو سپریم کورٹ پہنچایا جائے گا۔ آگے سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے جو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ دوسرا اصولی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جتنے اس کے اندر کرمنالٹی کے عنصر ہیں اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کے، وہ یہ قانونی اور آئینی دائرہ کار ہے FIA کا، باقی جو FBR ہے یا اسٹیٹ بینک ہے یا نیب ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو اور اس کے اندر جو پروسیجر ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فالو کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی وہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت پاکستان میں رجسٹر ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس نے غیر ملکی فورن فنڈنگ لی ہے، امداد لی ہے، جس کو نیشنل سے بھی لی ہے اور کمپنیز سے بھی لی ہے، ملک کے اندر بھی کمپنیز سے لی ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر وہ پیسہ جب آیا اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور اپنے ذاتی جو وہاں کے پارٹی عہدیدار تھے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوا، اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ 4 ملازمین جو پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے، جس نے پارٹی کے بورڈ نے یہ سائن کیا کہ ان 4 کو الاؤ کیا جائے کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں وہ فورن فنڈنگ آنے دی جائے، ان کے دستخط موجود ہیں۔ پھر 16 وہ اکاؤنٹس جن کے ذریعے یہ تمام فورن فنڈنگ آتی رہی ملک کے اندر، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی تھی، اس کے تحت ایک ڈیکلیریشن ہے، اور اس ڈیکلیریشن کے اندر جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ اگلی کابینہ میں، اسی لیے یہ 3 دن دیے گئے ہیں وزارت قانون کو کہ وہ جو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ جانی ہے ان تمام چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ یہ پبلک فنڈز ہیں، اس میں یہ جب آئے ہیں ملک کے اندر، یہ کہاں گئے، کس پہ لگے، اور جو آج ملک کا حالات ہے یہ کہاں سے تانے بانے جڑتے ہیں، ان تمام کی انکوائری ہوگی۔ اور دوسری بات، اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسے دیں خیراتی اور آپ یہاں استعمال کریں سیاسی مقاصد کے لیے، تو یہ تمام چیزیں جو FIA میں بھی انویسٹیگیٹ ہوں گی، وہ ایک ایک چیز پبلک ہوگی۔